السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سچا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں دوستوں۔ آپ لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پریوں کی کہانی، پر آپ لوگوں کو معلوم نہیں پریاں کیا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ جنات کی بیویوں کو کہتے ہیں پریاں۔ مومن جن جو رہتے ہیں ان کی بیویوں کو پریاں کہتے ہیں۔ پریوں کی ایک سچی کہانی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ یہ کہانی میرے نانی کی ہے۔ میرے نانی کے جسم پہ پریوں کا سایہ ہو گیا تھا۔ میرے نانی کی عمر 17 کی تھی اور ان کی شادی 16 سال میں ہو گئی تھی۔ میری نانی کو ایک بیٹی ہوئی اور ان کی عمر 2 مہینے کی تھی۔ ایک رات کا واقعہ ہے گائز۔ شب معراج کی رات تھی۔ پہلے کے لوگ جگنے کی راتوں کو گاؤں میں سب عورتیں مل کر ایک جگہ نماز پڑھتے تھے۔ میرے نانی بھی شب معراج کی رات نماز پڑھنے کے لیے دوسروں کے گھر جا رہے تھے۔ اسی رات ان کے اوپر پریوں کا سایہ ہو گیا اور وہ وہاں سے نماز بھی نہیں پڑھے گائز، وہاں سے آ گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی اور وہ آ کر گھر پر سو ہی گئے۔ اس کے بعد صبح کے وقت میرے نانی بچی رو رہی تھی، ان کی اتنی رو رہی تھی، انہوں اس کو گود میں بھی نہیں لے رہے تھے اور اس کو دودھ بھی نہیں پلا رہے تھے۔ اٹھ کر پکانا وہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ میرے نانا سے بات کرنا بھی بند کر دیے تھے۔ تو میرے نانا نے سمجھا ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں، بلکہ ان کو ہاسپٹل لے کے گئے تو وہ لوگ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا بول کر بھیجا دیے۔ ایسے ہی چلتا رہا گائز، بہت دن تک میرے نانی ایسے ہی کرنے لگے۔ تو میرے نانا ڈاؤٹ آیا انہوں کچھ الگ الگ ہی کر رہے ہیں بول کے۔ وہ ایک دن میرے نانی نے ان کو ایسا دکھایا کہ ان کے آنکھ پہ کچھ ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے گائز، میرے نانی پانی نہانے کے لیے حمام میں گئے اور وہ کتنے ہی 2 گھنٹے ہو گیا پھر بھی باہر نہیں آ رہے تھے اور اندر سے 4-5 عورتوں کی گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میرے نانا بہت ڈر گئے اور باہر آ کر ایک جنوں کو کہنے لگے کہ ایسے ایسی واقعہ ہے۔ وہ تو باہر لوگ بولے کہ آپ ان کو درگاہ لے کے جائیے، کیا ہے تمہارے بیوی کے آنکھ پہ کچھ آ گیا ہوگا۔ تو میرے نانا کیا کرے گائز، ان کو جمعرات کے دن درگاہ لے کے گئے۔ درگاہ لے کر گئے اور درگاہ والوں کو بولے کہ میری بیوی ایسے ایسے حرکتاں کر رہی ہے۔ تو وہاں کے درگاہ کے لوگ ان کو درگاہ شریف کی چادر ان کے سر پر اڑا دی گائز۔ پھر ان سے کہنے لگے کہ آپ بولیے کہاں سے آئی ہو، اور وہ تو میرے نانی نے کچھ جواب نہیں دیا اور وہ درود پڑھنا شروع کر دیے گائز۔ درود پڑھتے ہی آیت الکرسی پڑھتے ہی وہ بولنا شروع کر دیے۔ اتنی سریلی آواز میں بول رہے تھے گائز کہ وہ لوگ سب پریشان حیران ہو گئے کہ اتنی سریلی آواز کس کی ہے۔ پھر میرے نانا نے کہا یہ تو کوئی اور ہی ہے۔ پھر وہ لوگ پڑھنا شروع کر دیے تو وہ کہنے لگے کہ پہلے ہم نہیں بتائیں گے، پہلے ہمارے لیے یہ سب لاؤ۔ وہ لوگ یہ منگے پریاں گائز کے پہلے وہ منگے خوشبو، پھول، ڈھول اور کھوپرا، یہ 4 چیز لاؤ پھر ہم کہیں گے بولتے کہ میرے نانی بے ہوش ہو گئے۔ پھر میرے نانا نے سمجھ گیا کہ ان کے آنکھ پہ کچھ نہ کچھ ہے جو سایہ یہ چیز منگ رہی ہے۔ پھر وہاں کے درگاہ کے مجاورہ بولنے لگے کہ پھر جمعرات کے دن آپ لوگ آئیے بول کے ان کو بھیجا دیے تعویذ دے کر۔ پھر میرے نانا گھر پر لے کے آ گئے اور ان کے اوپر درود پڑھتے اور ان کو پھونکتے تھے گائز۔ میرے نانی ویسے ہی کرتے تھے، ان سے بات نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ پھر جمعرات کا دن آیا، یہ سب چیز لے کر درگاہ گئے تو میرے نانی کو چادر اڑاتے کی ہی میرے نانی گول پھرنا شروع کر دیے اور کہنے لگے ڈھول بجاؤ۔ تو وہ وہاں کے لوگ ڈھول بجانا شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ پریوں کا جو گانا ہوتا ہے وہ گنگناؤ۔ تو وہ پریوں کا گانا تو کسی کو نہیں آتا تھا گائز، تو وہ صرف ڈھول ہی بجاتے تھے اور وہ کہنا شروع کر دیے کہ شب معراج کی رات تھی، ہم ان کے اوپر عاشق ہو گئے،
اور ان کے اوپر سوار ہو گئے اور ان کی بیٹی کے اوپر عاشق ہو گئے، اور ان کی بیٹی کو ہم کچھ نہیں کریں گے اور ان کو ہمارے ساتھ لے کے جائیں گے، انہوں ہم کو بہت پسند ہے۔ یہ کہتے کہ میرے نانا پسینے پسینے ہو گئے، اور گائس وہاں کے مجاورہ ڈھول بجانا بند کر دیے۔ بند کرتے ہی میرے نانی اور وہ درگاہ کے مجاورہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے آنکھ پہ پریوں کا سایہ ہے، اور یہ ایک پری نہیں ہے، 5 پریاں ہیں جو شب معراج کی رات ان کا تخت جا رہا تھا، اور ان کو دیکھ کر ان کے اوپر سوار ہو گئے اور وہ بیٹی کے اوپر عاشق ہو گئے۔ گائز میرے نانا تو بہت ڈر گئے، اب میری زندگی کا کیا ہوگا اور یہ کیسا نکلے گے بول کے وہ مجاوروں سے بات کرے تو وہ بول رہے کہ ہم کچھ اس کا مسائل نکالیں گے، ہمارے لیے کچھ وقت دیجیے۔ تو پھر میرے نانا نے پھر جمعرات کو وہاں پر گیا، میرے نانی کو لے کر گیا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ان کو پھر سے چادر اڑائیں گے اور وہ پریوں کا گانا ہم گائیں گے بول کے ڈھول بجاتے کہ پریوں کا گانا شروع ہو گیا۔ میرے نانی گول پھرنا شروع کر دیے گائز، تبھی وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے جسم کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو ساتھ ہی لے جائیں گے۔ پر میرے نانا نے کہا نہیں، یہ میری بیوی اور یہ میری بچی کی کیوں پیچھے پڑے ہو آپ لوگ؟ وہ تو نہیں، ہم نہیں جائیں گے، پر لیکن ہمارے کو 5 بیٹھک دینی ہوگی ہر مہینے کی جمعرات کے دن، جب ہم ان کا جسم چھوڑ دیں گے۔ گائس یہ ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک اسٹوری ہے فلموں کی، ہمیں بھی یقین نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے نانا ہمارے امی کو ایسا سناتے تھے تو ہمارے امی بولتے تھے ہمارے کو بھی یقین نہیں آتا تھا، پر یہ سچی کہانی ہے گائس، ایسا ہوا ہے۔ پھر میرے نانا نے ان کی زندگی میں 3 بیٹھک دیے گئے تھے، چوتھا اور 5واں بیٹھک وہ پریوں کو نذرانے کے طور پر نہیں دے سکے۔ میرے نانا کی طبیعت خراب ہو گئی، میرے نانی مہاراشٹر ممبئی چلے گئے اور میرے نانا حیدرآباد میں گورنمنٹ جاب کرتے تھے، وہ یہیں رہتے تھے۔ پھر دونوں میں دوریاں ہو گئی، وہ میرے نانی گنج سے ان کی بیٹی لا لیے اور پھر ان کو چھوڑ دیے۔ پھر میرے تھوڑے ہی دن کے بعد میرے نانی کا انتقال ہو گیا اور میرے نانا دوسری شادی کر لیے۔ گائس یہ ایک سچا واقعہ ہے، کبھی بھی پریوں کا سایہ ہو سکتا ہے گائس، یہ بات بالکل سچ ہے۔